شادی میں شرکت کی تھی جو ہماری دوسری بھابھی ہیں انہوں نے، یا نہیں، یعنی وہ رضامند نہیں تھی؟ یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی. کوئی تعویذ ہو رد بلا کا محبت میرے گلے پڑ گئی، پہلی بھابھی والا میں سب پتہ ہے. آپ والا بتائیں کہ یہ نیوز کاسٹنگ میں روبوٹیکلی بیٹھے بیٹھے یہ کیا ہوا اندر؟ کام کے حوالے سے ایک دو بار انہوں نے میری تعریف کی کہ آپ اچھا کام کرتی ہیں. اچھا، رشتہ لے کر ماجی آئی تھیں جو اقرار بھائی کی اماں ہیں. اقرار بھائی کا جو رشتہ جب آیا تھا تو آپ نے پہلے انکار کرتی تھی، اس میں کتنی صداقت ہے؟ میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ آپ مارننگ شوز میں کیوں نہیں جاتی اقرار بھائی کے ساتھ؟ ہائے، یہ آپ نے کیسے سوال کر دیا ہے. بس پہلاج سے آپ کا کیسا رشتہ ہے؟ وہ آپ کو کیا کہہ کر مخاطب کرتا ہے؟ وہ اس کا جواب خود دے سکتے ہیں. اقرار بھائی سے ہٹ کر کچھ رشتے ہیں، مثال کے طور پر نند ہے، نندوئی ہے، جیٹھ ہے، جیٹھانی ہے، اور اسی طرح سے ساس ہے. ان کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ یہ ویسے اقرار بھائی نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ سے سوال پوچھوں تاکہ ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ ریئیکشن کتنا کو آ سکتا ہے، کوئی چیز اٹھا کے تو نہیں مار دیں گے. ان کو بہت اچھی طرح سے آئیڈیا ہے. سیاسی اعتبار سے ان کا رجحان کس طرف ہے؟ یعنی آپ کہہ رہی ہیں اقرار بھائی زیادہ لڑتے ہیں، آپ کی طرف سے لڑائی؟ سچ ہے، یہ بات سچ ہے. جی 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 جی. لیکن آج تک انہوں نے کبھی مجھے بنا کے نہیں کھلائے. لیکن مجھے اقرار سے کوئی شکایت نہیں ہے. آپ کے انٹرویو کے ذریعے سے میں اقرار سے کہنا چاہوں گی کہ پلیز میں چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بڑی مشکل سے وقت نکالا ہے میں نے اور الٹیمیٹلی میں پہنچ گیا ہوں. میرے فریم میں جو 7 خاتون بیٹھی ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اگر میں تعارف کروانا شروع کروں گا تو میں بتاؤں گا یہ بھی کرتی ہیں، یہ بھی کرتی ہیں، یہ بھی کرتی ہیں، یہ بھی کرتی ہیں. اور ان سب سے بڑھ کے انہوں نے ایک شادی بھی کی ہوئی ہے، اور وہ شادی کی ہوئی ہے اقرار الحسن صاحب سے، اور یہ بھی ان کی ایک وجہ شہرت ہے. سو یہ تمام تعارف سوالوں کی شکل میں ان کے پاس لے کے جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تعارف آپ نے بڑا ڈفرینٹ قسم کا کرایا. لیکن شادی سبھی کرتے ہیں، میں نے بھی کر لی، لیکن وہ ذرا اس کو زیادہ ہائپ مل گئی. اب اس کو کیا کہا جائے؟ ہماری شادیاں ہوتی ہیں، آپ کی شادیاں ہو گئی ہیں. ایک ہی ہوئی ہے شادی، لیکن بہت مشہور ہو گئی ہے. آپ مارننگ شوز میں کیوں نہیں جاتی اقرار بھائی کے ساتھ؟ مارننگ شوز میں پہلے تو جس چینل کے ساتھ میں ایسوسیٹڈ تھی وہاں سے اجازت نہیں ہوتی تھی کہ ہم کسی مارننگ شو میں جائیں. تو ایک میجر ریزن اس کی وہ بنی. پھر دوسرا یہ تھا کہ میرے کام کی نوعیت ایسی تھی کہ ہم جس وقت مارننگ شوز ہو رہے ہوتے ہم اپنے شوٹ پہ ہوتے تھے، تو مجھے موسٹلی معذرت ہی کرنا پڑ جاتی تھی مارننگ شوز میں. تو مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، شاید میں زندگی میں خود بھی 1 یا 2 بار کسی مارننگ شوز میں گئی ہوں گی. اقرار بھائی چونکہ آج کل بڑی پوسٹ کر رہے ہیں ٹویٹر پر، تو یہ بتائیے گا کہ سیاسی اعتبار سے ان کا رجحان کس طرف ہے؟ گھر میں بات چیت ہوتی ہوگی. سیاسی اعتبار سے وہ جمہوریت پسند ہے، جمہوری عمل کو بہت پسند کرتے ہیں. جو ان کو اچھا لگتا ہے اس کے بارے میں وہ اچھا کہتے ہیں. جہاں پر ان کو لگتا ہے کس چیز پر تنقید کرنی چاہیے تو اس پر تنقید کرتے ہیں. لیکن ہمارے جو ابھی میں نے دیکھا نا کچھ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ آپ کا اگر کوئی پسندیدہ شخص ہے تو آپ چاہیں گے کہ صرف اس کی اچھائی کرتے جائیں، اس پر تنقید بالکل ہی نہیں کریں. اور جو آپ کا ناپسندیدہ شخص ہے آپ چاہیں گے اس پر تنقید کی جائے، اس کو برا بھلا کہا جائے، اس میں اگر کوئی اچھائی ہے تو اس کو بھی بیان نہ کیا جائے. تو اس چیز کو لے کے لوگ بعض اوقات پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے رہتے ہیں. آپ نے بڑا ڈپلومیٹک سے آنسر دیا ہے، جمہوریت پسندانہ جواب ہے آپ کا. اگر ڈپلومیٹیکلی بھی یا ڈیموکریٹیکلی بھی ان کو ووٹ کاسٹ کرنا پڑے تو وہ کس کو چنیں گے؟ یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی. وہ ووٹ کس کو دیں گے وہ اس کا جواب خود دے سکتے ہیں. اگر آپ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں گے تو شاید میں جواب دے سکوں. آپ بتائیں. میں نے آج تک تو کسی کو ووٹ نہیں دیا، اور آئندہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا شخص مجھے نظر نہیں آ رہا جس کو میں ووٹ دوں. آپ یوٹیوب پر بھی کام کر رہی ہیں، آپ مختلف چینلز پر بھی کام کرتی رہی ہیں، ریئل اسٹیٹ پر بھی کام کر رہی ہیں، بٹ کڑھائی بھی چلا رہی ہیں، مختلف ایڈورٹائزمنٹس بھی کر رہی ہیں انسٹاگرام پر. زیادہ پیسے کہاں سے کما رہی ہیں؟ بٹ کڑھائی تو بند ہو گیا. ہم نے شروع کیا تھا بڑے دل سے، بڑی جان لگا کے کام بھی کیا، لیکن somehow جب ہم لاہور آئے تو مینیج نہیں ہو پا رہا تھا، اس کو ہم نے بند کر لیا. اور یوٹیوب سے جب کام کرتے ہیں تو کچھ پیسے مناسب مل بھی جاتے ہیں، جب نہ کام کریں تو بہت ہی کم پیسے ملتے ہیں. انسٹاگرام پہ جو پوسٹ ہوتی ہیں وہ پیڈ نہیں ہوتی، وہ جیسے کوئی اسمال بزنس ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے میں شاؤٹ آؤٹ دیتی ہوں، ادھر میں کوئی پیسے چارج نہیں کرتی. تو جو سب سے زیادہ پیسے مجھے ملتے تھے وہ میری جاب سے ہی ملتے تھے، جو کہ آج کل میں جاب نہیں کر رہی. یعنی آج کل ریئل اسٹیٹ وہ بھی ابھی اس طرح سے نہیں کر رہی کیونکہ یہ میرے لیے نئی چیز ہے، میں سیکھ رہی ہوں. لیکن اس میں پیسے کمانے کا مارجن زیادہ ہے، تو جب میں سیکھ لوں گی، جب پراپر کام کرنے لگوں گی تو شاید یہ سب سے زیادہ مجھے پروفٹ دے سکے. چونکہ آپ آج تک کبھی مارننگ شو میں نہیں گئی اقرار بھائی کے ساتھ، تو ذرا اس نوعیت کے سوال آپ سے کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ اقرار بھائی کے کپڑے کون دھوتا ہے؟ آپ اقرار کی غیر موجودگی میں آپ نے بنا لیا ہے کہ ایک مارننگ شو کر لیتے ہیں. اقرار کے کپڑے دھوتے ہیں.
نہیں یعنی آپ نے کبھی زندگی میں نہیں دھوئے؟ نہیں، میں بھی دھو لیتی ہوں کبھی کبھار، لیکن نارملی ان کے کپڑے لانڈری کے لیے جاتے ہیں اور بس دھوبی ہی دھو رہے ہوتے ہیں. اور اگر کبھی دھوبی بیمار ہو جائے تو پھر اقرار بھائی کس کو چوز کریں گے؟ زیادہ اچھے کپڑے ان کے نزدیک کون دھوتا ہوگا، آپ یا ہماری دوسری بھابھی؟ یہ مجھے نہیں پتا کون زیادہ اچھے کپڑے دھوتا ہوگا، اب یہی کہہ دیں میں دھوتی ہوں. کیوں نہیں میں جھوٹ کیوں بولوں گی، مشین میں ہی دھل لے. اب یہ مجھے نہیں پتا. اقرار بھائی کو آپ کے ہاتھ کا سب سے زیادہ پسندیدہ کیا ہے، وہ چیز کیا ہے؟ اقرار زیادہ تر سادہ کھانا کھاتے ہیں، ان کو چکن پسند ہے. اور چکن میں بھی سرپرائزنگلی میں آپ کو بتاؤں، جو بہت ہی سادہ سا شوربے والا سالن ہماری امیاں بناتی ہیں نا، اس طرح کا وہ سب سے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں. اس کے بعد میرے ہاتھ کا وائٹ چکن میں بناتی ہوں، وہ شوق سے کھاتے ہیں. چکن قورمہ بھی شوق سے کھاتے ہیں. تقریباً ساری چیزیں کھا لیتے ہیں، اس معاملے میں کوئی نخرے نہیں کرتے. چلیں آپ سفید قورمہ جب بنائیں تو پھر بتائیے گا، میں اتوار کو ویسے فری ہوتا ہوں نارمل. ٹھیک ہے، بالکل. 2007 میں آپ نے انڈسٹری جوائن کی، میڈیا انڈسٹری. 2008 9 یا 10 میں غالباً 2008 میں آپ نے جوائن کی تھی. 2010 میں آپ ARY میں تھیں. نیوز کاسٹنگ کیا کرتے تھے، ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ آپ اور اقرار بھائی نیوز کاسٹنگ کیا کرتے. پھر ہم نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ کوئی تعویذ ہو رد بلا کا محبت میرے گلے پڑ گئی. پہلی بھابھی والا ہمیں سب پتہ ہے، آپ والا بتائیں کہ یہ نیوز کاسٹنگ میں روبوٹیکلی بیٹھے بیٹھے یہ کیا ہوا اندر؟ جب شروع میں نے ARY جوائن کیا تھا تو ایک اینکرز روم تھا جس میں 4-5 صوفے لگے تھے. اور میں چونکہ لاہور سے گئی تھی، میں لاہور کو بہت مس کرتی تھی، بہت بور ہوتی تھی وہ. اور اقرار روم میں اگر کبھی ہوتے بھی تھے تو وہ اخبار ایسے ہوتا تھا سامنے ان کے، اور وہ سارا وقت اخبار پڑھ رہے ہوتے تھے. اور میں بس اپنے گھر والوں سے کبھی بات کر رہی ہوتی تھی، تو کوئی ہمارا انٹریکشن نہیں ہوتا تھا بہت زیادہ. پھر کام کے حوالے سے ایک دو بار انہوں نے میری تعریف کی کہ آپ اچھا کام کرتی ہیں. پھر کچھ تھوڑی بہت بات چیت ہوتی تھی. پھر انہوں نے میرے والد صاحب کو رشتہ بھیجا تھا. جیسا کہ بہت سے لوگوں کا امپریشن یہ جاتا ہے کہ شاید آپس میں کوئی بات چیت ہوئی ہوگی، کچھ باتیں طے ہوئی ہوں گی، پھر شادی ہوئی ہوگی. ایسا نہیں تھا، پہلے میرے گھر پہ رشتہ بھیجا گیا تھا. جب گھر پہ رشتہ بھیجا گیا، وہاں سے یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے لڑکا اچھا ہے. تو اس کے بعد ظاہر ہے میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ ٹھیک ہے یہ اچھے ہیں. تو اس طرح سے پھر ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ میری فیملی اور اقرار کی، اس کے بعد شادی ہوئی تھی. نہیں تو آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ یہ اخبار کے اندر آپ یہ کیا کرتے رہے ہیں؟ اخبار کے اندر وہ پتہ نہیں کیا کرتے رہے، وہ بھی بتا سکتے ہیں. اچھا، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اقرار بھائی کا جو رشتہ جب آیا تھا تو آپ نے پہلے انکار کرتی تھی، اس میں کتنی صداقت ہے؟ میرے ابا جان کے پاس آیا تھا رشتہ، انہوں نے سرپرائزنگلی وہ راضی ہو گئے تھے. پھر انہوں نے مجھ سے بات کی، میرے لیے تھوڑی سی حیرت کی بات بھی تھی. پھر مجھے یہ بھی ہوا کہ اچھا کوئی سنسیئر انسان ہے. پھر تھوڑے عرصے کے بعد چل کے میں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ شادی نہیں کرنی. پھر بہرحال شادی ہو گئی. یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. تو بس وہ کچھ چیزیں قسمت میں ہوتی ہیں جو ہو کے رہنی ہوتی ہیں، اور میرا خیال ہے شادی بھی انہی میں سے ایک ہے. اچھا، رشتہ لے کر ماں جی آئی تھیں جو اقرار بھائی کی اماں ہیں، یا پھر وہ خود ہی خود گئے تھے؟ میں کہا تھا میں سریعام شروع کیا، میں بڑا ہو گیا ہوں. دیکھیں ان کو اپنے آپ پہ مکمل اعتماد تھا، اس لیے وہ خود گئے تھے. صحیح. تو آپ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ بندہ خود ہی چلا جائے؟ تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ بتائیں کہ شادی میں شرکت کی تھی جو ہماری دوسری بھابھی ہیں انہوں نے، یا نہیں؟ یعنی وہ رضامند نہیں تھی؟ رضامند وہ تھیں، شادی کی اجازت تھی، لیکن شادی میں شرکت نہیں کی تھی. آج کل اگر اقرار بھائی کا دوبارہ موڈ بن جائے، کوئی تھرڈ شادی کا، کیونکہ دیکھیں زندگی 4 پہیوں والی گاڑی پہ چلتی ہے، تو اگر تیسری کا موڈ بن جائے ان کا، تو پھر آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ میں تو بہت سے انٹرویوز میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، بتا چکی ہوں، اپنے کسی ولاگ میں بھی میں نے بتایا تھا کہ جب اللہ کی طرف سے اجازت ہے اور ہمارے شرعی قانون اور ملکی قانون کے مطابق کسی بھی مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، تو ابھی اس حساب سے اقرار کے پاس تیسری اور چوتھی گنجائش ہے، یعنی کہ 2 شادیاں وہ کر سکتے ہیں. مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ ویسے اقرار بھائی نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ سے سوال پوچھوں تاکہ ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ ریئیکشن کتنا کو آ سکتا ہے، کوئی چیز اٹھا کے تو نہیں مار دیں گے. ان کو بہت اچھی طرح سے آئیڈیا ہے. یہ میں مطلب محفل میں بیٹھ کے بھی، ان دوستوں کے درمیان بھی، فیملی کے درمیان بھی. بلکہ بڑے مزے کی بات ہے کہ پچھلے دنوں جب اقرار کچھ بیمار تھے تو ہاسپٹل میں جب میں نے ایسی ہی بات کی تو جو میری مدر ان لا ہیں وہ حیران ہوئی، کہنے لگی ہیں اچھا تو تم کچھ نہیں کہو گی، تمہاری طرف سے اجازت ہے؟ میں نے کہا جی آنٹی. تو یہ بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے. یعنی مجھے جو نے بتایا وہ غلط بتایا کہ انہوں نے کہا ریئیکشن دیکھ لینا، کوئی شدید ہو تو پھر مجھے بتا دینا. یہ آپ لوگوں نے کوئی ملی بھگت کی ہے، اور آنسر اس کا ہر صورت میں یہی ہونا تھا. یہ ابھی بتائیے گا کہ
اقرار بھائی آپ کے پاس کتنے دن رہتے ہیں اور دوسری ہماری بھابھی کو؟ اس کا ویسے مجھے ایک جواب پتہ ہے لیکن آپ بتائیں. اچھا وہ کچھ ایسا ڈیوائڈ نہیں ہے کہ جی کوئی ہم نے یہ لکھا نہیں ہوا کہ یہ منڈے یہاں رہیں گے، آپ ٹیوزڈے یہاں رہیں گے تو وینسڈے یہاں رہیں گے. جب اقرار کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو وہ دونوں گھروں کو ٹائم دیتے ہیں، اور جب نہیں ہوتا تو پھر وہ کہیں بھی نہیں ہوتے، پھر وہ مختلف کاموں میں، جیسے ابھی بھی وہ ایک مشن پہ گئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر انہیں آگے بھی ٹریول کرنا ہے، ملک سے باہر ہے. آپ نے مجھے بتایا تھا اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے واپس لے کر آئے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کے یہاں کوئی دنوں کی تقسیم نہیں ہوتی، کبھی آپ فوراً گئی ہوتی ہیں، کبھی وہ فوراً گئے ہوتے ہیں. کیونکہ ہم سب دیکھیں ایک تو ورکنگ کلاس ہے، ہم سب کاموں میں بزی رہتے ہیں، پھر جو زندگی کے متعلق سوچ ہوتی ہے نا وہ ہر انسان کی مختلف ہوتی ہے، اور ہماری فیملی کے اندر بھی ہر شخص زندگی کے بارے میں مختلف انداز سے سوچتا ہے اور اس کو اسی طرح سے جیتا ہے. کوئی اس لیے باقی لوگ شاید ریلیٹ نہیں کر سکتے، وہ اس کو ایک ٹپیکل سینیریو میں ہی دیکھتے ہیں اور اپنے حساب سے جج بھی کرتے ہیں اور اپنے حساب سے اندازے اور تکے بھی بہت لگاتے ہیں. سنا ہے ہم نے انڈسٹری میں بڑی باز گشت ہے کہ آپ رشتے بھی کرواتی ہیں. آپ چاہ رہے ہیں آپ کی شادی ہو جائے؟ میں آپ کو خصوصیات لکھ کر بھیجوں گا اگر آپ مجھے کروائیے. آئی بی آفس میں جب مار پڑی تھی اقرار بھائی کو، اس کے بعد سے انہوں نے کوئی چھاپے چھوپے والے دھوم دھڑکے والے پروگرامز نہیں کیے، تو کیا وہ جو چوٹیں لگی ہیں وہ کچھ زیادہ گہری لگ گئی ہیں یا کچھ لوگوں نے منع کر دیا ان کو؟ نہیں، ابھی انہوں نے دوبارہ سے شروع کیے ہیں چھاپے کرنے. اس وقت تو ان کی صحت تھوڑی اس طرح کی تھی، چوٹیں کافی تھی کندھے پہ بھی، ربس پہ بھی، اور ظاہر ہے ریکور کرنے میں تھوڑا ان کو وقت لگا. پھر پولیٹیکل سینیریو ایسا ہو گیا کہ وہ پولیٹیکل پروگرامز کی طرف آ گئے. آپ کو پتہ ہے چینل کی پالیسی سے آپ کے پروگرام منسلک ہوتے ہیں، تو ابھی دوبارہ سے انہوں نے چھاپے شروع کیے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑا ان کا پروگرام چلا ہے، ابھی انہیں فوڈ اتھارٹی کے ساتھ بھی مختلف کام شروع کیے. چھاپوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا. اب اقرار بھائی کو کہیں باہر مار پڑ جائے اگر، تو پہلی کال کس کو کریں گے؟ وہ کسی کو بھی کال نہیں کرتے. وہ ان کی میرے خیال میں آفس کو کریں گے، عماد بھائی کو کریں گے یا سلمان بھائی کو کریں گے. اور جب فیملی کو اطلاع دینے کی باری آئے گی تو پھر کس کو کریں گے؟ فیملی کو وہ اطلاع کہتے ہیں کہ نہ ہی دی جائے، اور اگر ہم بھی کال کر رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے. جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جب ان بہت بری طرح سے زخمی تھے، ہاسپٹل میں تھے، دوست ہے ہمارے بڑے بھائی شکیل بھائی، وہ ساتھ ہی تھے، وہاں پہنچے وہ ہاسپٹل میں. ان سے پوچھ رہی تھی اقرار کا تو فون، ظاہر ہے اس وقت وہ میڈیکل ہو رہا تھا یا ہاسپٹل میں جو بھی کنڈیشن تھی، فون نہیں پک کر پا رہے تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا، پھر اقرار سے جب میری بات ہوئی انہوں نے کہا میں ٹھیک ہوں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. سارم بھائی کا میسج آیا جس میں پوری تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ یہ چوٹیں لگی ہیں، اس طرح سے ہوا، اس طرح سے ہوا. میں نے دوبارہ کال کیا تو انہوں نے کہا نہیں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، وہ ایسے ہی انہوں نے کہہ دی. تو وہ گھر والوں کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، بتاتے بھی نہیں ہیں کچھ کلیئر کہ پریشان نہیں ہو جائیں. اقرار بھائی کی کوئی ویئرڈ حرکت جس سے آپ کو شدید چڑ ہو؟ مطلب ویسے تو ظاہر ہے وہ بطور جرنلسٹ بہت اچھے ہیں، لیکن انسان کے طور پر بھی وہ بہت اچھے ہیں. میں چونکہ بیوی ہوں، اور یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ بیگمات کو اپنے شوہر سے شکایات رہتی ہیں، لیکن مجھے اقرار سے کوئی شکایت نہیں ہے. پہلے پرانی بات کروں تو مجھے یہ لگتا تھا کہ اقرار فون کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، کہ گھر پہ بھی بیٹھے ہیں تو وہ پوری توجہ ان کی ٹیلی فون پہ ہوگی یا اس کے بعد ٹی وی پر ہوگی. تو آہستہ آہستہ میں اس چیز سے امیون ہو گئی ہوں، اور جو شاید چیزیں مجھے صحیح نہیں بھی لگتی تھیں اب میں اس کی عادی ہو گئی، تو اب مجھے کوئی شکایت نہیں رہتی. تقریباً 10-11 سال میں ماشاء اللہ سے آپ کی شادی کو ہو گئے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ کوئی لڑائی شڑائی ہوئی ان 10-11 سالوں میں؟ ذرا اچھی ہوئی ہو یا نارمل بھی ہوئی؟ لڑائی ہوئی ہوگی لیکن آپ لوگ بتاتے نہیں ہیں، اس دفعہ بتائیں ذرا. لڑائیاں میری طرف سے نہیں ہوتی، میں ذرا امن پسند قسم کی انسان ہوں. اگر کبھی کوئی چیز ناگوار بھی گزرے تو میں وقت گزرنے کے بعد بڑے تحمل سے اس کا اظہار کر دیتی ہوں. یعنی آپ کہہ رہی ہیں اقرار بھائی زیادہ لڑتے ہیں آپ کی طرف سے؟ لڑائی سچ ہے، یہ بات سچ ہے. جی 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 اگر کبھی کوئی غصہ ہوا ہوگا یا کچھ، اقرار کو پہلے بہت شدید غصہ آتا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ کافی کام ڈاؤن ہو گئے ہیں. تو اس طرح سے وہ لڑائیاں نہیں ہوتی جیسے عمومی طور پر کپلز میں ہوتی ہیں. نیا گھر بن رہا ہے، بڑا ہم سن رہے ہیں، یہ تو آپ کو شاید اتنی ایکسائٹمنٹ نہ ہو جتنی پبلک کو ایکسائٹمنٹ ہے کہ نیا گھر بن رہا ہے آپ لوگوں کا. تو یہ بتائیں کہ ایک بن رہا ہے یا 2 بن رہے ہیں؟ ایک ہی بن رہا ہے گھر، اور وہ گھر ایکسائٹمنٹ ہم سب کو بھی ہے کہ جلدی بن جائے. لیکن آپ کو پتہ ہے نوکری پیشہ لوگ ہیں، پیسے آتے ہیں، تھوڑا کام ہوتا ہے، پھر رک جاتا ہے، پھر تھوڑے پیسے آتے ہیں، پھر تھوڑا کام ہوتا ہے. تو امید ہے کہ جلد وہ مکمل ہو جائے گا اور گھر میں شفٹ ہو جائیں گے. پہلاج سے آپ کا کیسا رشتہ ہے؟ پہلاج سے بہت اچھا رشتہ ہے، اور جب بھی ملتا ہے بہت پیار سے ملتا ہے، کافی گپے بھی لگاتا ہے، کچھ گیمز بھی ہم ساتھ کھیل لیتے ہیں. لوگ بڑا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو کیا کہہ کر مخاطب کرتا ہے؟ اچھا میں نے کبھی اس کو نوٹس نہیں کیا، لیکن شاید وہ آنٹی کہتا ہے، کبھی نوٹس نہیں کیا. ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو
اس طرح میری یادداشت میں نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ کے بلاتا ہے. جو اقرار بھائی سے ہٹ کر کچھ رشتے ہیں، مثال کے طور پر نند ہے، نندوئی ہے، جیٹھ ہے، جیٹھانی ہے، اور اسی طرح سے ساس ہے، ان کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ کوئی ذرا چٹپٹا سا جواب ایکسپیکٹ کر رہا ہوں میں آپ سے. جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا ویسے کچھ بھی نہیں ہے. جو میری نند ہیں وہ کراچی میں ہوتی ہیں، ان سے بڑا پیارا سا تعلق ہے. وہ بہت معصوم سی سیدھی سی ہیں، جیسا لوگوں کا امپریشن ہوتا ہے نا نندوں کے بارے میں ویسی بالکل نہیں ہے. اور جو خالد بھائی ہیں یعنی ان کے ہسبینڈ، ہم تو جو ریسٹورنٹ تھا ان میں ساتھ کام کرتے تھے، تو ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے میرا. پھر اس کے بعد جیسے جیٹھ میرا نہیں ہے کیونکہ اقرار بڑے ہیں، دیور ہے اسرار، تو اسرار اور میں ساتھ کام بھی کر چکے ہیں، تو وہ بڑا دوستی والا ماحول ہے. اور اقرار کے جو خالہ کے بیٹے ہیں وہ بھی ظاہر ہے میرے دیور لگے، ان سے بھی بڑا دوستی والا ماحول ہے. بھی آپ نے دیکھا ہوگا احسن یہاں پہ نظر آ رہا ہے، تو ان سے بھی بڑا اچھا. آنٹی بہت پیار کرتی ہیں، بہت پیار سے ملتی ہیں، اور بڑا قریبی تعلق ہے. اب بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں پکچرز نہیں آپ لگا رہے یا ویڈیوز میں وہ نہیں آتی، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ ذرا انکمفرٹیبل ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے نہیں آتے، اس تو میں اس چیز کی رسپیکٹ کرتی ہوں. اسی چیز کی طرف آ رہا تھا کہ آپ نے بتایا ان سے بڑا قریبی تعلق ہے میری ساس کے ساتھ میرا، تو وہ کبھی قریب نظر نہیں آئی، کبھی ولاگز میں، کبھی ولاگس میں نظر نہیں آتی. لیکن میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جب کووڈ تھا مجھے، میں بیمار تھی، میں گھر میں ظاہرہ آئسولیشن میں تھی، تو میرا کھانا سسرال سے بن کے آتا تھا. آنٹی میرے لیے کھانا بھجوایا کرتی تھی. اسی طرح جب کسی موقع پہ وہ کوئی اچھا کھانا بناتی تھی تو مجھے کال کر کے بلا لیتی تھی کہ آجا آج میں پلاؤ بنایا ہے. تو انہیں پتہ ہے کیا چیزیں پسند ہیں، تو وہ بہت لونگ نیچر کی ہیں. پھر جب آپ جاتی ہیں تو پھر ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ قرۃ العین بھابھی جو ہیں وہ اچھی اچھی بوٹیاں اپنے پاس نکال لیتی ہیں، آپ کو نکال لیتی ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، وہ خود بھی بہت اچھی نیچر کی ہیں. ابھی جب ڈینگی کے دوران بھی ہوتا تھا کہ ہاسپٹل میں کوئی ایک ہاسپٹل میں ہوتا تھا، کچھ گھر پہ کھانے کا انتظام کر رہا ہوتا تھا، تو جب میں چیزیں وغیرہ لینے جاتی تھی یا دینے، تو اینی اسپیشلی مجھے کہہ رہی ہوتی تھی کہ بیٹھو تم کھانا کھا کے نکلنا. تو روایتی جو لوگوں کے درمیان ذہنوں میں چیز ہے نا کہ ان کے درمیان ایسا ہوتا ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہی میں کہتی ہوں لوگ اندازے لگاتے ہیں. پہلے پڑھ کے مجھے غصہ آیا کرتا تھا، اور اب تو مجھے ہنسی آتی ہے. اب اور کیا کہا جائے، لوگوں کی سوچ کو نہیں بدلا جا سکتا. اقرار بھائی کیا اچھا بنا لیتے ہیں؟ ویسے تو وہ انڈسٹری کے لوگ کہتے ہیں، اگین میں نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں کہ بیوقوف بھی اچھا بنا لیتے ہیں. اب ایسے ہی کیا بنا لیتے ہیں؟ اقرار کھانے کی بات آپ کر رہے ہیں یا کچھ اور کہہ رہے ہیں؟ آپ کچھ اور بتا دیں پھر کھانے پہ آتے ہیں. اقرار سے میں نے سنا ہے، شادی جب سے ہوئی ہے، کہ وہ بھرے ہوئے بینگن بہت اچھے بناتے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے کبھی مجھے بنا کے نہیں کھلائے. ہم یو ایس گئے تھے شاید 2020 میں، آئی گیس 2020 میں گئے تھے، نہیں 21 میں گئے تھے. تو تب وہاں پر اقرار نے پتہ نہیں کیا بنایا تھا، بہت سی چیزیں مکس کر کے، اس میں انڈا بھی تھا، چکن بھی تھا، سبزیاں بھی تھیں، شامی بھی تھا، وہ بنایا تھا. اچھا بن گیا تھا سمہاؤ. اور پھر جب ہم یہاں شفٹنگ کر رہے تھے تو کوئی ڈومیسٹک ہیلپ بھی نہیں تھی، میں سامان ان پیک بھی کر رہی تھی، لگا بھی رہی تھی. تو اقرار کچن میں چلے گئے، انہوں نے کہا کہ کیا کیا رکھا ہے فریج میں. تو میں نے کہا کچھ چیزیں پڑی، جب تک میں چیزیں ان پیک کر کے آئی تو تب بھی اقرار نے سارا کچھ ڈال کے اس میں کچھ نہ کچھ بنا دیا تھا. لیکن وہ ماحول ہی بنایا انہوں نے، مزیدار بن گیا تھا. بہرحال یعنی آج تک بھرے بینگن آپ کو نہیں کھلائے؟ مجھے بڑی حسرت ہے. اور اس آپ کے انٹرویو کے ذریعے سے میں اقرار سے کہنا چاہوں گی کہ پلیز میں چاہتی ہوں کہ وہ بھرے بینگن آپ مجھے کھلا دیں، کیونکہ ذکر اتنا کیا ہوا ہے کہ میں ٹیسٹ کرنا چاہتی ہوں. اور میں آپ کے بہاف پہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب پکائیں تو یاد رکھیے گا میں آپ کے گھر کے قریب ہی رہتا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ برتھ ڈے یاد رکھتے ہیں یا اینیورسری وغیرہ اقرار بھائی؟ ہائے، یہ آپ نے کیسے سوال کر دیا ہے. بس آپ سوچیں کہ میری برتھ ڈے آتی ہے 25 دسمبر کو. یہ جو آپ کی ہائے آئی ہے اس کو میں جان ایلیا والی سمجھوں؟ وہی سمجھیں آپ. تو 25 دسمبر ہر شخص کو یاد ہوگا، تقریباً سمہاؤ پوری دنیا میں چھٹی ہوتی ہے. ہمارے ہاں قائد اعظم ڈے ہوتا ہے، باقی دنیا میں کرسمس منائی جاتی ہے، لیکن میرے میاں میری برتھ ڈے بھی بھول جاتے ہیں. اب اس کا کیا کیا جائے؟ چلے برتھ ڈے تو پھر بھی بندہ برداشت کر لیتا ہے، اینیورسری ڈیٹ بھی بھول جاتے ہیں. وہ بھی بھول جاتے ہیں. یعنی اس کے اوپر کوئی شعر سنائے اپنے اس دکھ کے اوپر. اب اس میں کیا سننے میں آپ شعر و شاعری سے بھی لگاؤ شگاؤ رکھتی ہیں. مجھے جان ایلیا بہت پسند ہے، لیکن ان کا جو شعر اگر میں سنا دوں گی اس مناسبت سے تو بڑا تلخ ہو جائے گا. ویسے میں آپ کو جان ایلیا کا شعر سنا دیتی ہوں. نہیں آپ سنائیں، اب تلخ بھی ہوگا ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ
آپ کے دل سے نکلی ہے. لیکن یہ اقرار کے لیے نہیں ہے، یہ ویسے مجھے جان ایلیا میرے فیوریٹ شاعر ہیں تو ان کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے. عمر گزرے گی امتحان میں کیا، داغ ہی دو گے ہم کو دان میں کیا، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا. اچھا کوئی ایک ایڈوائس کر دیں بس جاتے جاتے ان بچیوں کے لیے جو میڈیا میں آنا چاہتی ہیں اور میڈیا میں کام کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ ماشاء اللہ سے آپ نے بطور فیمیل اینکر بڑے عرصہ کام کیا. میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی پڑھائی کو مکمل کیجیے، اس کے بغیر آپ کسی بھی فیلڈ میں آگے نہیں جا سکتے. دل لگا کے پڑھیں، اس کے بعد آپ زندگی میں جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کو محنت سے کریں، 100% دیں. ضروری نہیں ہے کہ پہلے سٹیپ پہ ہی آپ کو کامیابی مل جائے. کامیابی کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت ایک خاتون ہونے کے ناطے آپ کو بہت کرٹیسزم بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. ہماری جو سوسائٹی ہے نا میل ڈومینیٹنگ ہے، تو اس چیز کو آپ کو فیس کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ پوری ڈٹرمنیشن سے کانفیڈنس سے کام کرتے جائیں گے، شارٹ کٹس مت ڈھونڈیں، محنت کے راستے کو اپنائیں، تو آپ بہت آگے جائیں گے. تھینک یو سو مچ میرا کہ میں نے آپ کو وقت دیا. جی 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 بالکل. تو اسی کے ساتھ خواتین و حضرات مجھے آپ بھی اجازت دیجیے. فرا آپ بھی کافی مصروف تھیں اور یہ تو وزراہ مذاق، لیکن وہ میں نے ان کو بڑی مشکل سے ریکویسٹ کر کے یا فرمائش کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو بٹھایا ہے. تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے، بہت کامیابی دے، اور ینگسٹرز جتنے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور سب کو زندگی میں وہ دے جو وہ چاہتے ہیں. آمین. تھینک یو سو مچ. خواتین و حضرات مجھے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ العزیز اسی صوفے پہ انہی کے شوہر کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.